اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ کہف کے ان دو مشکل الفاظ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ پہلا والا آپ دیکھ لیجئے جو کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 48 میں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے مراتم، یہاں پر دیکھیے دو زیر کے ساتھ میم بھی ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ کیسے وقف کیا جائے گا، میم پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا۔ آج ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ایک اور ورڈ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 64 میں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ وقف ہے صلے اور قاف، ڈبل وقف ہے۔ یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، اس کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ غلط وقف کر جاتے ہیں۔ آج ہم ان الفاظ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ اس ورڈ پر آپ دیکھ لیجئے ایک چھوٹا سا نون ہے، اور یہاں پر آیت نمبر 100 بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ آج ہم یہاں پر دو رول کو سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس والے نون کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس نون کا نام کیا ہے، یہ کب پڑھا جاتا ہے، اگر پڑھا جاتا ہے تو کیسے پڑھا جاتا ہے، اگر نہیں پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا، اس رول کو سمجھیں گے۔ اور اس سے آگے والی جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے الف ہے، اور اس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یعنی کہ خالی الف ہے۔ خالی الف پر زبر زیر پیش لگا کر پڑھنے کے رول کو بھی آج سمجھنے والے ہیں۔ بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم۔ لقد، یہاں پر دیکھیے قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور دال جو ہے حروف قلقلہ ہے، اس پر قلقلہ کریں گے، اور جیم کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکا دے کر ملائیں گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے قاف جو ہے حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہو رہا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ اولا، حمزہ واو زبر او، حمزہ کو واو کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھا جائے گا، اولا۔ اس کے بعد اس والے ورڈ کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس پر وقف کیسے کریں گے، اور یہاں پر چھوٹا سا میم کیوں آیا ہے، یہ کب آتا ہے، اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا میم دو زیر تم، اول مرتم۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ ہم یہاں پر اس چھوٹی میم کو پڑھیں گے، اور یہ چھوٹا میم کہاں سے آیا ہے اور کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف با آتا ہے تو ہم اس تنوین کی جو وائس ہوتی ہے، جو ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کو ہم میم میں چینج کر دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اقلاب۔ یہاں پر ہم تین، جو یہ نون والا ساؤنڈ آ رہا ہے، اس کو ہم ختم کر کے میم کی آواز کو شامل کریں گے۔ مرتم بل زعمتم، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر زا کا وقف ہے، اگر تو ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ جو چھوٹا سا میم ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا،
اور دو زیر جو ہیں یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ لاسٹ والا لیٹر گول والی ہا ہے یا پھر یہ والی گول والی ہا کے اوپر دو ڈاٹس لگ جائیں جس کو تا بولتے ہیں، یہ آ جائے تو ہم ہا کی آواز پر آ کر رکتے ہیں، ہا کو ساکن کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس کو وقف کریں گے تو پڑھیں گے اول مرہ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم اس کو مرتن کر کے یا تم کر کے دونوں طریقوں سے نہیں پڑھیں گے، نہ نون کی آواز شامل کریں گے نہ میم کو شامل کریں گے، بلکہ ہم ہا کو ساکن کریں گے اول مرہ۔ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے کیسے پڑھا جائے گا۔ کما خلقناکم اول مرہ، اور اگر ہم یہاں پر ملا کر پڑھتے ہیں کما خلقناکم اول مرۃ بل زعمتم، اوکے۔ نیکسٹ والے ورڈ پر آ جائیے۔ اس ورڈ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ با جو ہے ساکن ہے اور با حروف قلقلہ بھی ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو اس پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم با پر قلقلہ کریں گے۔ لیکن موسٹلی وقف ہوتا کیسے ہے؟ جب آخری والے حرف کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے یا دو زیر آتے ہیں، دو پیش آتے ہیں، تو لاسٹ والے لیٹر کو سائلنٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم غائن کو بھی ساکن کریں گے۔ با جو ہے وہ آلریڈی ساکن ہے لیکن ہم غائن کو بھی ساکن کریں گے۔ دو لیٹر جب اکٹھے ساکن کرتے ہیں تو تھوڑا ٹف لگتا ہے، لیکن یہ پریکٹس سے ہو جائے گا۔ یہ پڑھیں گے کیسے؟ قال ذلك ما كنا نبغ، نبغ، ٹھیک ہے، با پر قلقلہ کرنا ہے، نبغ کر کے نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ با کے اوپر حرکت دے دیتے ہیں زبر کی، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ما کننا نبغ، یعنی کہ غائن کو آپ نے تھوڑا سا پرومیننٹ کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ با تک پڑھا ہے اور غائن کو تھوڑا سا آپ نے اس کے مخرج کو ٹچ کرنا ہے۔ نبغ، نبغ، یہ آپ کی تھوڑی سی آواز آئے گی۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے۔ قال ذلك ما كنا نبغ، اوکے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پر چھوٹا سا نون تو ہے لیکن میں نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو آئیے پہلے اس رول کو سمجھتے ہیں۔ اگر تو ہم وقف کرتے ہیں، نون، اس نون کا نام ہے نون قطنی، ٹھیک ہے۔ اگر نون قطنی آیت کے اینڈ پر ہو اور ہم وہاں پر وقف کر لیں تو پھر اس نون قطنی کو ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضاد کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پھر ہم نے یہاں پر وقف کر دینا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے ہیں، ہم اگلی آیت کو بھی ساتھ میں پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ نون قطنی پڑھا جائے گا۔ اور کیسے پڑھا جائے گا؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضاد کے ساتھ الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ضاد زبر غا، نون لام زیر نیل، نون قطنی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس زیر کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت، ٹھیک ہے۔ پھر عرضان الذین کر کے آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر یہی مسٹیک کر دیتے ہیں کہ ضاد کو بھی لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور پھر نون کو بھی پڑھ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس نون قطنی کو پڑھنا ہے تو یہاں پر آپ نے ضاد کو لمبا نہیں کرنا۔ یہ تو تھا نون قطنی کو کیسے پڑھا جائے گا اور کیسے نہیں پڑھا جائے گا۔ اب سمجھتے ہیں اگلے والے رول کو کہ الذین کا جو الف ہے اس کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر زبر کیوں لگا کر پڑھا، زیر کیوں نہیں پڑھا، پیش کیوں نہیں پڑھا؟ تو آئیے آج اس قاعدے کو بھی سمجھتے ہیں کہ جب بھی خالی الف کے بعد لام ہو تو خالی الف پر ہمیشہ زبر لگا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم نے الذین کے الف پر زبر لگا کر پڑھا ہے۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الذین کانت اعینہم، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر سٹاپ کیا عرضا، اور اگلی آیت سے اپنی تلاوت کو ہم نے آگے کنٹینیو کیا تو ہم پڑھیں گے الذین کانت
أعينهم. لیکن اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے ہیں، یہاں پر ہم وقف نہیں کر رہے ہیں، نہیں رک رہے ہیں، تو پھر یہ والا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا اور عرضا کو ہم لمبا بھی نہیں کریں گے، پھر صرف نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور کیسے پڑھا جائے گا، اس آیت کو میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ. ٹھیک ہے، امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.